قابل قدر بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی وہ ساری سعادتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ انسان عقل کی بنیاد پر فیصلہ نہ کرے بلکہ ایمان پر فیصلہ کرے۔ اگر آپ ایمان پر فیصلہ نہیں کریں گے تو ہمیشہ آپ مار کھائیں گے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے۔ جو انسان عقل پہ فیصلہ کرتا ہے تو قرآن اس کے بارے میں فرماتا ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک انسان کا گمان، انسان کا خیال حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا۔ دیکھیں، آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ انسان جب عقل پہ فیصلہ کرتا ہے تو کوئی پیسے اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ پیسے لگانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں نہ کہیں حکم ہوتا ہے، یہ لگاتا نہیں، کیونکہ انسان تھوڑا سا لالچی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے یہ مال ضائع ہو جائے گا، اور جیسے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، غریبوں مسکینوں میں خرچ نہیں کرتا، اپنے رشتہ داروں کے اندر جیسے بھائی ہے، بہن ہے، باپ ہے، تو ان کو ضرورت ہے، لیکن یہ انسان اس کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا بلکہ اس کو جوڑ جوڑ کے جمع کرتا ہے۔ تو اب جب یہ ایمان پہ فیصلہ نہیں کرے گا، حالانکہ اسے یہ چاہیے کہ کسی آپ کی بہن کو کوئی ضرورت ہے، آپ کے بھائی کو ضرورت ہے، یا آپ کے والد کو ضرورت ہے، یا آپ کی والدہ کو ضرورت ہے، تو فوراً کیا کرے؟ ان کی مدد کرے، کیونکہ یہ محرم رشتے ہیں اور خونی رشتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خونی رشتوں کو یہی حکم ہے کہ آپ ان کی کسی نہ کسی طریقے سے مدد کر دیں تاکہ وہ جس پریشانی کے اندر ہے وہ اس پریشانی سے نکل جائے۔ لیکن آپ ایسا نہیں کرتے تو یہ مال اس کے پاس سدا نہیں رہے گا، کیونکہ اس نے گمان پہ فیصلہ کیا، عقل پہ فیصلہ کیا۔ تو جیسے آپ دیکھیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان مال خرچ کرتا ہے تو قرآن پاک کی آیت ہے کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں مال کو دوگنا کر دیتے ہیں۔ پھر مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں گویا ایسے ہیں جیسا کہ انہوں نے ایک دانہ ڈالا، اس سے ایک پلک اگی، اور اس پلک سے ایک دانہ ڈالا، اس سے ایک پلک اگی، اس پلک کے اندر یعنی کہ ایک ڈالا تھا، اس پلک کے اندر 700 دانے۔ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، یعنی ہر پلک کے اندر 100 دانے نکلے، اور اس طرح 7 پلکیں ہوگی تو ہر پلک کے اندر 100، تو اس طرح 700 دانے ہو گئے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں مال کو بڑھا دیتے ہیں، دوگنا کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ مال لگانے پہ وعدہ کر رہے ہیں کہ میں تمہیں دوں گا، لیکن اس انسان نے کیا کیا؟ عقل پہ فیصلہ کیا، گمان پہ فیصلہ کیا، اور اپنے جو محرم رشتے تھے ان کے اوپر مال لگانے میں اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اب یہ مال نہیں بڑھے گا۔ اس لیے انسان کیا کرتا ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ایسا ہو تو فیصلہ آپ کس پہ کریں؟ ایمان پہ فیصلہ کریں، کہ جب آپ ایمان پہ فیصلہ کریں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ عطا فرمائیں گے۔ یعنی 2 چیزوں کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، ایک پیسہ اور ایک شہرت۔ یعنی پیسے کے پیچھے بھی مت بھاگیں اور شہرت کے پیچھے بھی مت بھاگیں۔ دیکھا گیا کہ بڑے بڑے لوگ شہرت کے پیچھے بھاگے تو کیا ہوا کہ ذلیل و خوار ہو گئے، بڑے بڑے لوگ پیسے کے پیچھے بھاگے تو سب کچھ لٹا کے بیٹھ گئے۔ لیکن شہرت ملا کرتی ہے، عزت ملا کرتی ہے، یعنی پیسہ ملا کرتا ہے۔ یعنی اللہ اپنے اندر وہ سکل پیدا کرنا، وہ چیزیں پیدا کرنا کہ جو حضرات انبیاء علیہ السلام کے اندر تھی، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو پسند کرتے ہیں، تو ان چیزوں کو جب انسان اپنے اندر سمیٹتا ہے تو اس سے پھر شہرت اس کی طرف دوڑتی ہے، یہ شہرت کی طرف نہیں دوڑتا۔ مال اس کی طرف دوڑتا ہے، یہ مال کی طرف نہیں دوڑتا۔ عزت اس کی طرف دوڑتی ہے، یہ عزت کی طرف نہیں دوڑتا۔ یاد رکھیں، عزت حاصل کرنے سے نہیں ملتی، عزت انسان کو عمل سے مل جاتی ہے۔ پیسہ محنت سے نہیں ملتا۔ پیسے والا بننے کے لیے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں کو ماننا ضروری ہے، کیونکہ ہمارا دین ہے، اور دین میں اللہ نے ہمیں لوارث نہیں چھوڑا، ہمارے پیچھے ایک پورا سسٹم ہے۔ اس سسٹم کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جب آگے چلیں گے تو عزت بھی ہمارا مقدر بنے گی، شہرت بھی ہمارا مقدر بنے گی، اور مال بھی ہمارا مقدر بنے گی۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر کہ ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو اکثر دیکھا گیا کہ جو آدمی شہرت کے پیچھے بھاگتا ہے، عزتوں کے پیچھے بھاگتا ہے، اور اسی طرح مال کے پیچھے بھاگتا ہے، تو یہ چیزیں اس کے ہاتھ نہیں آتی بلکہ اس سے دور بھاگتی چلی جاتی ہیں، اور پھر یہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ تو اس کر کے ان ساری تینوں چیزوں میں انسان کیا کرے کہ
اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کا پابند بنائے، اور بنانے کے بعد قانون خداوندی دیکھے، ایمان کیا کہتا ہے اس کو سامنے رکھے اور پھر فیصلے کرے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو پوشیدہ طور پہ انسانوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، لیکن انسان آج ظاہری اسباب پہ چل رہے ہیں، اور ظاہری سبب کو دیکھ کے دل یہ کہتا ہے کہ مال میں جمع کروں گا تو میرے پاس مال زیادہ ہوگا، میں لگاؤں گا تو کم ہو جائے گا، لیکن اللہ تسلی دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قانون خداوندی کچھ اور ہے۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے، قرآن کے اندر آتا ہے کہ کیا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کے راستے میں مال دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ لیکن ہمارا ذہن کہتا ہے کہ نہیں، مال تو کم نظر آ رہا ہے، یعنی کہ دنیا کی کوئی لبارٹی ایسی نہیں ہے جو یہ کہتی ہو کہ بھئی مال لگانے سے مال بڑھتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، بہن بھائیوں پہ خرچ کرنے سے، مساکین پہ خرچ کرنے سے، یتیم پہ خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ اللہ کے وعدوں پہ یقین کرنا، اسی چیز کا نام ایمان ہے، اور اس کو جب سیکھا جاتا ہے تو اس کے اوپر چلتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عزتیں، شہرتیں اور جو ہے مال کا ملنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے لیے مقدر بنا دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔